پیشنٹ آنے بھی بیٹھے ہیں آپ بہت شکریہ شعبہ عرفان صاحب آپ نے تقریر پیش کر رہی تھی. ظاہر ہے کہ وقت کی تنگی کے بعد باعث بہت ساری چیزیں اسکپ کرنی پڑ رہی ہیں اور ہمارے پاس چونکہ تخلیق کاروں کی بھی ایک لمبی فہرست ہے. تھوڑا سا ایک گزارش یہ بھی کی گئی ہے کہ اپنا منتخب افسانہ اور مختصر افسانہ 10 سے 15 منٹ میں جو مکمل ہو جائے وہ منتخب کیا جائے اور وہ پڑھا جائے تاکہ ہم اس کو اپنے مقررہ وقت پر ختم کر سکیں. میں اگلے تخلیق کار جناب محترم حمزہ ابن وسیع کو دعوت دے رہا ہوں. آپ ایک افسانہ نگار ہیں، مصنف ہیں، مؤلف ہیں. جناب حمزہ ابن وسیع. السلام علیکم. بہت شکریہ ظہیر بھائی. اور اختصار کے باعث میں بھی ایک اپنی مختصر سی تحریر رکھنا چاہوں گا اور صاحب صدر کی اجازت سے، میم صاحبہ کی اجازت سے، اور مغل بھائی کا بہت شکریہ جنہوں نے شامل فصول میں جو ہے مجھے بھی شامل کیا. ارے نہیں بھائی آپ کا میکینیکل انجینئرنگ اس تحریر کا نام ہے. صبح اور شام گھر سے نکلتے ہوئے اس کی انضباطی کارروائی عمل مخصوص سے مشروط رہتی کہ نگاہیں جس قدر جھکا کر چلا جائے انصب ہے. جب وہ سڑک پر چلتا اچانک کوئی اس کا نام پکارتا اور وہ نگاہیں اونچی کرتا تو اجمالی و عقلی حسیات کا نظم شدید متاثر ہوتا. شہر میں ہر طرف سر کٹے لوگ گھومتے، ملبوسات کا خیال بظاہر نمود و نمائش. جہاں ریا سے وابست زیادتی کا اشتہار تھے وہیں شہر میں موجود کھوپڑیاں پنچر نظر آتی. وہ بس نظریں جھکائے گھر سے نکلتا اور اس صحیح میں مصروف رہتا کہ کسی سے اضافی گفتگو نہ کی جائے، کیونکہ تشدد سے دو چار سر اور چھٹی ہوئی کھوپڑیوں کا دیکھے جانے سے علاقہ ممکن نہیں. سر کٹے جسم اور کھدی ہوئی کھوپڑیاں غیر معمولی تقریب کاری کا نتیجہ تھی. پنچر زدہ سروں پر شعور بیدار اور تقلید شعار کا قبضہ رہتا. اس طرح حزب حال ہجوم کٹپٹیوں کی طرح متحرک رہتا. ان کی ڈور ان کی کھوپڑیوں سے جڑی رہتی مگر نظر سے اوجھل. ڈور خطرناک انجینئرز کے ہاتھ میں رہتی. عوام بس ان کے اشاروں پر ناچتی رہتی. لوگ گاڑیوں کی مثل بن کر رہ گئے. جن کا سفر متعین کر دیا گیا ان کی کھوپڑیوں کو گاڑی کے انجن کی طرح بدل دیا گیا. کٹے کھدے سروں میں ٹریکر نصب کیے گئے جو تحریک ملتے ہی سیلف اسٹارٹ ہو جاتے اور غیر متاثرین کو اپنا ہدف استقلال بناتے. پنچر لگی کھوپڑیاں دیکھ کر اندازہ ہوتا کہ ان کو کھول کر کتنی بار تبدیلی سے دوچار کیا گیا. وہ ششدر رہتا کہ ہجوم کو اندازہ ہی نہیں کہ کس طرح ان کے اندر سے شعور و فکر کو نکال باہر کر دیا گیا ہے. بے شعوری وجود پیدا کرنے میں نہ جانے کون کون سے لوگوں نے پس پردہ کردار ادا کیا. سر کٹے لا علم رہے یا پھر پنچر لگی کھوپڑیاں بے ہوش رہیں. بے ہوش کرنے میں ہوش مندوں کی سازش رہی جو بس اپنے نقطۂ نظر کا ابلاغ چاہتے، بل جبر متاثرین کی تعداد بڑھاتے. وہ جان گیا تھا کہ شاخسانہ عزائم مالوس عزائم کو بآسانی آہستہ آہستہ ہضم کر گئے اور اس کا اندازہ کھوپڑیوں پر لگے پنچروں کی تعداد سے کرنا کوئی مشکل امر نہیں تھا. باقی کچھ کہاں رہ جاتا. چند ہی لوگ بچے جو اس حادثے کی نظر نہیں ہوئے. وہ اپنے سر پر ہاتھ دھرے سفر کرتا، فسادیوں سے اپنے شعور کو خبردار رکھتا. اگر کوئی پنچر زدہ مل جاتا وہ اس سے تعلق نہ بڑھاتا. حاکموں کے ساتھ ان کے محروسہ پیادوں سے صرف وہ لوگ بچے جو شعور و فکر کی حفاظت کو اہم سمجھے. پیادے تو بیچارے مجبور ٹھہرے جن سے بس مکینک کا کام لیا گیا. حقیقت واقعہ تو یہ کہ حاکموں کی سجائی بساط اور گمراہی کے جال میں سب کو پھنسایا گیا اور حاکمین خود کو انجینئر عرفہ تصویر کرتے جو ٹائر کی طرح انسانی کھوپڑیوں کو کھول کر ان میں سے شعور کو ٹیوب کی طرح نکال باہر کرتے. بعد اس امر نقل کے لیے پیادوں کو بحیثیت مکینک چھوڑا جاتا. یہ پیادے سر کٹی حالت چھدی ہوئی کھوپڑیوں کے ساتھ خود کو مظفر سمجھتے. انجینئرز کی پروگرامنگ کے باعث مکینیکل پیادے بھی شعور والوں کی کھوپڑیوں پر حملہ آور ہوتے. کچھ حاملین شعور بچ جاتے، کچھ کا میکینزم تغیرات کی شکل تصویر ہو جاتا. قوم تباہ ہوتی رہی، آہ بلند ہوتی رہی. حاکمین نے شہر کی انفرادیت ختم کر دی. یہ حاکمین مختلف شعبوں سے وابستہ مخلوط حکومت میں رہنے کو ترجیح دیتے، ایک دوسرے کے خصائص سے استعانت حاصل کرتے. غلام تیار ہو گئے. اتنی تعداد میں غلاموں کا ہونا آزاد لوگوں کے لیے خطرہ بنا رہتا ہے. اس کو چلتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے اس کے سر پر چیلیں منڈلاتی ہوں، مگر وہ ہیلی کاپٹرز ہوتے جو بس رایا کا مشاہدہ کر رہے ہوتے. سر کٹوں اور پنکچر زدہ کھوپڑیوں کی مردم شماری کرتے.
یہ بھی دیکھتے کتنی تعداد میں سمع و بصر کے حاملین تکلیف سے منہ چرائے حفاظتی ٹوپیاں لگائے اپنے سر اور کھوپڑیوں کو اب تک بچا کر رکھے ہیں. یکدم راستے میں اس نے اکثر دیکھا کہ ایک مکینک بصیرت کے محافظ کی ٹوپی چھین کر اس کے ذہن کا نٹ ڈھیلا کر جاتا. بات پھر اس کی شعوری پرواز کو عدمیت ہبا کرتا اور بصیرت سے محروم ہو جانے والے وجود کو محصور بنا لیتا. اس کے بعد اس سر کی کٹائی اور کھوپڑی کی صفائی کوئی مسئلہ نہیں. مکینکوں کے اعداد و شمار میں ایک کا اضافہ ہو جاتا ہے. انجینئرز کی زیر قیادت یہ منشور اتنی ترقی کر گیا کہ ہر کوئی مکینک بن گیا سوائے چند کے جو اقلیت کہلائے جاتے اور شمارندگی کا شکار رہتے. بس وہ لغمت کے ساتھ بچھڑنے والے حاملین شعور کو یاد کرتا کہ اس کے ساتھیوں کی تعداد میں بتدریج کمی واقع ہوتی گئی. انجینئرز نے سارے منظرنامے کو تبدیل کر دیا. باشعور لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو غیر شعوری بنا دیا گیا. انجینئرز نے اذہان میں موجود سافٹ ویئر کو میکینیکل انجینئرنگ کے ذریعے تغیرات کی تصویر کیا. میکینکس روبوٹس کی طرح حرکت کرنے لگے, کبھی کبھی آپس میں ہی لڑنے لگے. خارج و ظاہر میں موجود میکینیکل واردات کو اس نے میکینیکل انجینئرنگ کا نام دیا. میکینک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے صرف وہی جواب دیتے جو ان کی کھوپڑیوں کو کھول کر اس میں محفوظ کر دیے گئے. وقت بیت گیا, یہ سب وہ دیکھتا رہا, داخلی دنیا کو خارجی دنیا سے چھپاتا رہا. ایک دن وہ ڈرا سہما سڑک پر سر ڈھانپے چل رہا تھا کہ گھر کے دروازے پر پہنچتے ہی اس نے چابی سے دروازہ کھولنا چاہا کہ اس پر انجانا مکینک حملہ آور ہوا اور اس نے جلدی سے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند کیا. لڑکھڑاتے ہوئے چلتا ہوا وہ آئینے کے مد مقابل خود کا مشاہدہ کرنے لگا. وہ حملے سے پریشان ہوا مگر وہ میکینیکل انجینئرنگ کی زد میں آنے سے بچ گیا. اس کا سر کٹا نہیں اور اس کی کھوپڑی بھی سلامت. اس نے آئینے میں خود کو دیکھ کر کہا, شکر بچ گئے. مگر کب تک؟ اس کو موبائل پر پیغام موصول ہوا جو اس کے سب سے قریبی دوست کا تھا. وہ میں ہی تھا. تم مجھے غور سے تو دیکھتے, میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں, سافٹ ویئر اپڈیٹ کروا لو, یہی وقت کا تقاضا ہے. ڈرو نہیں, مکینکوں کے حملے سے تم بچ نہیں پاؤ گے. میں بہت آرام سے سر کاٹ کر پنکچر لگا دوں گا. میں بھی اب مکینک ہی ہوں, تمہارا بچنا ناممکن ہے. اس کی آنکھیں آتش افسردگی کا مظہر بنی. اسے کچھ سجھائی نہیں دیا اور وہ اس بار ہتھوڑا اٹھا کر سر ڈھانپے, ویل, پانا, کٹر اور دیگر میکینیکل اشیاء کے ساتھ گھر سے باہر نکل گیا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. حمزہ ابن وسیع اپنا افسانہ پیش کر رہے تھے اور ہمارے ایک قصری آشوب اپنے افسانے کے اندر بیان کر رہے تھے. میں اگلے تخلیق کار جناب عامر انور صاحب